کون پکڑائیں گے پیسے تھے، اس میں کیا خوبی ہوگی؟ وہ امانت دار ہوگا، اگر ہمیں اس کا پتہ ہوگا کہ یار یہ بندہ میری امانت کا ویسے خیال رکھے گا جیسے میں رکھتا ہوں، جو اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس چیز کو جتنی ویلیو دی ہوئی ہے میں اسی کو پکڑاؤں گا نا جو اس کو اتنی ہی اہمیت دے گا۔ I'm right or wrong؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب اللہ کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ماں کو پکڑاتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہ بھی میری ہی طرح اس کا ویسے ہی خیال رکھے گا۔ رائٹ اور رانگ؟ اب اگر امانت دار خود خائن ہو، اس نے تو امانت پکڑا دی، اگر اس کی اپنی تربیت یا اس کا اپنا سوچنے کا انداز ویسا ہو تو پھر وہ کیسی تربیت کرے گا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اللہ کا قصور تو کوئی نہیں ہے، وہ اس کو مسلمان بنائے، صبح فجر پہ اٹھائے نہ اٹھائے، اس کو نصرانی بنائے، قصور اللہ کا یا اس کا؟ آگے چلتے ہیں۔ عبدس تاریدی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ عبدس تاریدی سب نے سنا ہے؟ آپ پیچھے والوں نے نہیں سنا؟ بچوں سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے؟ عبدس تاریدی کہتا ہے جب میں چھوٹا سا تھا نا، میں اسکول جایا کرتا تھا، میری ماں مجھے 2 آنے دیا کرتی تھی اس وقت۔ کتنے؟ 2 آنے، اور کہا کرتی تھی کہ بیٹا یہ ایک آنا تمہارے لیے اور یہ دوسرا آنا تم نے اپنے کلاس کے اس کلاس کے دوست کو، فیلو کو دینا ہے جو تمہارا دوست ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس تمہیں لگے کہ پیسے نہیں ہیں، اور تم نے تفریح جس کو ہم بولتے ہیں اس ٹائم میں اس کو کچھ نہ کچھ ساتھ کھلانا۔ ایدھی کہتا ہے کہ ان 2 آنوں نے عبدس تار کو ایدھی بنایا۔ پہلی درسگاہ۔ ایک اور میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میرے فادر کہتے ہیں کہ ایک بار میں گاڑی میں جا رہا، آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ اگر بور ہو رہے تو بند کر دوں؟ ہاتھ کھڑے کریں اچھا جن کو میں بات کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، نیچے کر دوں۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ ایک بار میں نے گاڑی میں جا رہا تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا، تو مجھے لگا کہ میں ان کو نہ جانتا ہوں کہیں، تو ابو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پوچھا یار اگر مجھے یاد نہیں آ رہا تو تم فلاں ایک امام مسجد اس کے بیٹے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں جی میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ اچھا تم کیا کرتے ہو پھر آج کل؟ اس نے کہا جی کہ میں اس وقت پروفیسر ہوں ایک کالج میں۔ اچھا تو ابو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یار تم تو 3 بھائی نہیں تھے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اور کہتا جی ایک میرا بھائی آرمی میں اس وقت میجر ہے، ایک میرا بھائی بیوروکریسی میں ہے اور میں پروفیسر۔ والد صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ بات آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، کہ کہتے میں بڑا حیران ہوا اور میں نے پھر پوچھ ہی لیا اس سے کہ یار اگر برا نہ مناؤ تو میں ایک بات کہوں کہ تم لوگ ہمارے ساتھ گاؤں کی مسجد میں جب ہوتے تھے تو میں نے تم لوگوں کی غربت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، تمہارے باپ کو تو 400-500 روپیہ وظیفہ ملتا تھا مسجد کا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام مسجد کے بچے یا تو حفظ کر کے کوئی مسجد سنبھال لیتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا کام، تم لوگ اتنے کیسے پڑھ لکھ گئے ہو؟ تو آگے سے اس بندے کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس نے کہا کہ سر اس میں نا اصل میں میری نا وعدہ کا ہے سر۔ وہ کیسے؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ یہ جواب میرے لیے یقین مانیں کہ آج تک سب سے زیادہ انسپائریشن ہے اور میں ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پورے پروگرام سے کچھ لے کے جائیں نہ جائیں، یہ ایک ورڈ لے کے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لائن لے کے چلے جائیں۔ کہنے لگا کہ جب ہمارے گھر میں اس وقت آپ کو بھی پتا ہوگا رواج ہوا کرتا تھا کہ مولوی یا امام مسجد کے گھر میں لوگ نا روٹیاں بھیجا کرتے تھے، دم کے لیے پانی یا اس طرح کی چیزیں بھیجا کرتے تھے، ابھی بھی ہے اس طرح کا۔ کہتے ہیں ہماری ماں نے کبھی ہمیں اس کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا، اور ادھر سے کھانا آتا تھا تو وہ انہوں نے ہمیں بھیجا جاؤ فلاں غریب گھر ادھر دیو، اور جب ہم نے کھانا کو ہاتھ لگانے لگتے ہمارے ہاتھ پکڑ لیتی ہوتی تھی
کہتی بیٹا اگر آج تم نے اس کھانے کو عادت تم لوگوں کو پڑ گئی تو تم زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکتے. کہتی اس نے ہمیں پانی سے روٹیاں کھلائیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب اتنی بڑی پوسٹوں پہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایک ان پڑھ گاؤں کی عورت کی بات ہے. اب 10 آ رہی تھی کہ ماں پڑھی لکھی تو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ آگے چلیں. ماں کی گود بچے کی پہلی درجہ. دنیا میں ایک بچہ انسان جب آتا ہے، فرض کرتے ہیں، میں فرض کرتا ہوں میں اگر آپ کے گھر میں آؤں یا کوئی آپ کا ریلیٹیو آپ کے گھر میں آتا ہے، فرض کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، آپ اس کے ساتھ اسی انہوں نے کہا کہ وہ منہ بٹ کے بیٹھیاں سی، انہوں نے کسی نے بلایا نہیں، ہوتی ہے اس طرح کی باتیں ساری، ہے نا، سب کے ساتھ ہوتی ہے نا. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں جب وہ آپ کے گھر میں آئے تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ بندہ دوسری بار آپ کے گھر میں آئے گا؟ آئے گا؟ اس کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہوگی؟ یار ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں، ایسے ہی کوئی چھوڑو یار ان کو، ایسے ہی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد وہ بندہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق جوڑے گا؟ سیم ایسا کیس جب بچہ ماں کے ساتھ آتا ہے، دنیا میں سب سے پہلا اعتماد دنیا کے بارے میں بچے کو کون بتاتا ہے؟ وہ تو تیرے چاچے نے تیرے پیو کو 1000 روپیہ لیا آج تک نہیں دیتا، یہ ہے نہیں یہ گل سارا. رائٹ اور رانگ؟ بچہ کہتے ہیں یار یہ جو میرا چاچا ہے نا سب سے بڑا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے جب وہ آیا تھا اس کے لیے سب سے پہلی محفوظ پناہ گاہ کون تھی؟ ماں. وہ مجبور تھا ماں پہ اعتبار کرنے پہ. رائٹ اور رانگ؟ میں یہاں پہ ٹاپک بہت لمبا ہے، میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا کہ ایون کہ بچہ جب پہلے ہی سال میں ہوتا ہے تو اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ سے اس پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے کہ ماں بچہ کہاں سے ایکسپیرینس تجربہ لیتا ہے شروع کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ کبھی برانڈ نیو چیزیں، برانڈ نیو کا پتہ ہے، برانڈ نیو جیسے یہ ہے، یہ اس وقت بالکل نئی فائنل شیپ میں ہے، ایسے ہی فائنل شیپ میں، یہ آپ کی وہ فائنل شیپ ہے، یہ برانڈ نیو ہے. کیا ہے؟ برانڈ نیو. آپ کہتے ہیں پتر تینوں نہیں پتا، مینوں پتا ہے. اس بات کا پتا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے کہ پتر تینوں ہی نہیں پتا کہ کیڑے چاچے کی عزت کرنی تے کیڑی نہیں کرنی. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کی نہیں کرنی، اس کی نہیں کرنی، انہیں میں نہ چنگی نہیں سیکھتی. رائٹ اور رانگ؟ ہم بچے کو وہ نہیں سکھاتے جو صحیح ہوتا ہے، ہم وہ سکھاتے جو ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے. رائٹ اور رانگ؟ اس پھپھو سے، اس خالہ سے، اس چاچے وٹ ایور، اس ہمسائے سے بدلہ میں یا اس کے بارے میں جو رائے بچے کو دے رہا ہوں، اس برانڈ نیو دماغ کو اس میں روزہ بنانا ہے، اس کو ہنڈیا میں ڈالنا ہے، اس کو یوٹیلائز پینا ہے سمپل، اس کا شربت بنانا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ماں کرے گا. گاٹ اٹ؟ رائٹ اور رانگ؟ پھر اس کا جو بھی رنگ بنتا ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچے کو پتہ نہیں ہے. بلیو می، بچے کو صرف اس وقت یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا نہیں پتا، اس کو بس یہ پتا ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا، یہ جو یہ کہہ رہی ہے یہی حقیقت ہے. رائٹ اور رانگ؟